الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس کلاس میں نماز کے ضروری مسائل اور نماز کا ڈھانچہ کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، نماز میں کھڑے کس طرح ہوتے ہیں، رکوع کس طرح کیا جاتا ہے اور سجدہ کس طرح کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آج ہم وہ تفصیل سے سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں سب سے پہلے قبلے کا تعین کر کے نیت کی جاتی ہے، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ ایک نیت وہ ہے جو آدمی الفاظ سے ادا کرتا ہے کہ میں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی فرض سنت پڑھ رہا ہوں یا نوافل پڑھ رہا ہوں، اور ایک نیت ہوتی ہے دل سے کہ میں یہ ظہر کے فرض امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یا اکیلے تنہا پڑھ رہا ہوں، یہ اصل نیت ہے اور یہ نیت کرنا فرض ہے۔ سب سے پہلے نیت، اور نیت کے بعد قبلے کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اور تکبیر کہنے سے پہلے آدمی اپنے رخ کو دیکھ لے کہ میں بالکل قبلہ رخ ہوں یا نہیں، اپنے پاؤں کو کہ بالکل دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے، قبلے پاؤں ٹیڑھے یا دائیں بائیں نہیں ہونے چاہیے، اور اسی طرح بالکل قبلہ رخ ہو کر اپنے ہاتھوں کو یوں کانوں تک اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر کہیں گے یہ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کر۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے جس میں عموماً غلطی کی جاتی ہے کہ جب ہم تکبیر کہتے ہیں تو یوں گردن جھکا کر کہتے ہیں اللہ اکبر، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بالکل سیدھا قبلے رخ کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے اور ہاتھ آپ کی کانوں تک اٹھائے ہوئے ہوں، یہ اصل سنت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے پھر ہم اپنے ہاتھوں کو ناف پر باندھ لینا ہے، اور ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کو آپس میں ملا کر باقی 3 انگلیوں کو کلائی کے اوپر رکھ لیں گے، اور جہاں پر یہ ہاتھ آپ کے کلائی پر رکھنے کے بعد جہاں رکھے جاتے ہیں اسی کو ناف کہا جاتا ہے، اور ناف کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ یہی ادب کا تقاضا بھی ہے اور یہی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور اس وقت قیام کی حالت میں جو نمازی کو چاہیے کہ جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے وہاں پر اس کی نگاہ ہو، اور اس کے بعد وہ قرات کرے گا، اور قرات کے بعد جب رکوع کی طرف وہ آئے گا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے، مضبوط ہاتھوں سے انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑ کر مضبوطی کے ساتھ وہ اپنی نگاہ پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کے درمیان رکھے گا اور سبحان ربی العظیم کہے گا، اور اس طریقے سے رکوع کرنا ہے کہ گردن اور پیٹھ اس کی بالکل سیدھی ہو، اور بالکل سکون کے ساتھ رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ پھر رکوع کرنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر پھر سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ جو باقی میں نے حدیث پڑھی ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس حدیث کے بارے میں، ان کے الفاظ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا اجر اور اتنے ثواب اور اتنی برکت والی چیز ہے کہ اس کو لکھنے کے لیے فرشتے بھاگتے ہیں کہ ہم اس کو نوٹ کریں، ان نیکیوں کو ہم لکھیں، لہٰذا ہم ہمیشہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہم رکوع کے بعد یوں سیدھا کھڑا ہونا کہ اعضاء ہر ایک بالکل اپنی جگہ پر آ جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر ہم جلدی سے واپس سجدے میں چلے جائیں گے یہ واجب رہ جاتا ہے تو پھر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو یوں گھٹنوں کی طرف نیچے کر کے ہم سجدے کی طرف جائیں گے، اللہ اکبر، اور ہاتھ سجدے میں اس طریقے سے رکھنے ہیں کہ نہ ہاتھوں کی انگلیاں بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوں اور نہ بالکل بند ہوں، اور اپنا چہرہ اپنے دونوں انگوٹھوں کے درمیان رکھنا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اور جب ہم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے، اور اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں گے اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھا جائے گا، اور پھر یہیں سے دوبارہ سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور سجدے میں ہاتھ بہت زیادہ دور پھیلے ہوئے نہ ہوں، اتنے کانوں کے قریب ہونے چاہیے کہ اگر کان سے کوئی چیز گرتی ہے، کوئی پانی کا قطرہ گرتا ہے تو ہاتھ کے انگوٹھوں کے اوپر گرے، اتنے قریب ہونا چاہیے۔ اور سجدے میں ایک احتیاط یہ ہے، ران
जिस्म को अलग रखना है ताकि उठा हुआ हो, और इसी तरीके से कोहनियों को हमने ज़मीन के ऊपर बिछाना नहीं है, इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और हाथों की जो कोहनियाँ हैं ये भी उठी हुई होनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह अकबर कह के हम दूसरी रकात मुकम्मल इसी तरीके से की जाएगी। और फिर जब तहियात में बैठेंगे तो तहियात में भी इसी तरीके से दायां पाँव खड़ा रखेंगे और उंगलियों का रुख किबले की तरफ होगा, बाएं पाँव के ऊपर हम बैठेंगे और हाथों को हमने यूं गोद के ऊपर इस तरह रखना है, रानों के ऊपर, कि ना उंगलियां रानों घुटनों से नीचे लटकी हुई हों और ना बिल्कुल पीछे पेट के साथ मिली हुई हों, बिल्कुल ये घुटनों की जहाँ से उतराई शुरू होती है वहाँ पर होना चाहिए। और इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि यूँ हाथों की उंगलियों को घुटनों से नीचे लटकी हुई ना हो। और नमाजी को तहियात में अपनी गोद में देखते रहना चाहिए। और उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हाथ की शहादत की उंगली को दाएं हाथ की ऊपर उठाते हैं और इल्लल्लाह पर उस उंगली को वापस नीचे रख देते हैं। अत्तहियात पढ़ने के बाद, तशहुद पढ़ने के बाद, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, दुआ पढ़ने के बाद फिर सलाम फेरा जाता है। और सलाम फेरने का तरीका ये है कि अस्सलामु अलैकुम अपने सामने कह के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अपनी दाईं तरफ रुख करना है, फिर सामने की तरफ वापस आएंगे, फिर यहाँ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हमने कहकर अपनी हमारी नमाज ख़त्म हो जाएगी। ये नमाज का सुन्नत तरीका है पढ़ने का। हम हमेशा नमाज को सही सुन्नत तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। अगर हमारी नमाज सही नहीं होगी, ढांचा सही नहीं होगा, रुकू क़ियाम सजदा सही नहीं होगा, तो जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी नमाज सही नहीं होती, जो लोग जल्दी नमाज पढ़ते, क़ियाम रुकू सजदा नहीं करते, तो उनकी नमाज को एक स्याह पुराने वसीदा कपड़े में लपेट कर उस आदमी के मुंह पर मार दी जाती है। लिहाजा हम हमेशा दीन के हर काम को सीख कर करें और आदत बनाएं कि हम नमाज को बड़े एहतमाम के साथ और बड़े नरमी के साथ अदा करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।